بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور کس طرح آپ کی جناب میں ادب وجا لانا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادب کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بجا لانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیوں کرنا ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر بہت ساری جگہ پہ صراحتاً فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو تاکید فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بات کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچی نہ کرو، اور ان کے سامنے ایسے زور سے نہ بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اگر تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں کرنے لگو تو ہو سکتا ہے تمہارے سارے نیک اعمال بیکار ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یعنی نیچی رکھتے ہیں، ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے وقت اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے، مسجد نبی کے قریب ہی چھوٹے مکان ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام اپنی ضرورتوں کے مطابق آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارا کرتے تھے۔ ایسے پکارنے کو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور فرماتا ہے، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، یعنی جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر کھڑ کے زور سے پکارتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، ایسے لوگ بے عقل ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے نکلنے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تاکید فرماتا ہے صحابہ کو کہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر نہ نکلیں تم لوگ صبر کریں اور زور سے نہ پکاریں۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ یعنی مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کرتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں، یعنی سچے پکے ایمان والے وہ ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے پیغمبر کے ساتھ ہوں، یعنی جب کسی اہم کام جو ساری امت کے لیے ہے، ساری جماعت کے لیے ہے، اس اہم کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، تو ایسے وقت وہ ان سے اجازت لیے بغیر نہیں چلے جاتے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم کیوں ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی فرما برداری کرو، جو حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں اسے بجا لاؤ، اس سے انکار نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ڈراتے بھی ہیں مومنین کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت ہے کہ بس اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے، یعنی جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی دردناک عذاب میں وہ مبتلا ہو جائیں یا کوئی آزمائش میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے معاملے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیسے ماننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے وہ لے لو، یعنی جس بات کو کرنے کا حکم دے وہ کام کریں، اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں، اور جس کام کو کرنے سے روک دیں اس کام سے رک جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پہلے تم کو میری اتباع کرنا چاہیے، اس وقت اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ اور آخرت کی امید رکھنے والوں کے لیے، یعنی اللہ سے ملاقات کی امید اور قیامت کے دن پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ جس طرح نماز پڑھتے تھے اس طرح ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے، آپ جس طرح دنیا کے معاملات کرتے تھے ہم کو بھی اسی طرح دنیا کے معاملات کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تک تمہارے دل میں میری محبت، تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ اور ساری دنیا والوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تم پوری طرح مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی خوبصورتی بھی دیا تھا اور اخلاقی حسن جمال سے بھی نوازا تھا، اور تمام تر کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق سے خوبصورت اور اکمل ہیں، لہٰذا ایسی ذات کے
लायक हमको उनका अदब बजा लाना चाहिए। ऐसी ज़ात का एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को वाजिब करार देने के लिए बहुत सारी उमूर है जिनका तज़किरा यहाँ हो रहा है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब क्यों ज़रूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम क्यों ज़रूरी है, आगे चंद बातें आ रही हैं। पहली बात यह है कि हर बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, दीन दुनिया की सब राहों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तौक़ीर और ताज़ीम पर किसी और की मोहब्बत को फ़ाइक़ नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर नहीं होना चाहिए। चाहे मखलूक में से कोई भी हो, उन सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम करना चाहिए। नंबर 3, जिस आदमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती है उससे हमको भी मोहब्बत करना है, और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है उससे बग़्ज़ करना चाहिए। और जिस काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया उस पर हमको राज़ी होना चाहिए, और जिस काम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए उस पर हमको भी नाराज़ होना चाहिए। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। और जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमारे सामने हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना ज़रूरी है। यानी जब भी किसी मजलिस में बैठे या दोस्त अहबाब में बैठे या घर में बैठे, जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा तो हम सबको पूरे अदब व एहतराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और पांचवी बात है, दुनिया और दीन की जिस बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ख़बर दी है और दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी के जिन खुफिया गोशों की आपने निशानदेही की है तो उन सब पर हमको पूरा ईमान रखना चाहिए। माशरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे उठते थे। तमाम माशरे के अंदर जो भी ज़रूरी काम हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह करते थे हमको भी उसी तरह करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को माशरे में ज़िंदा करने की पूरी कोशिश करना चाहिए और शरीयत इस्लामिया को फैलाना चाहिए। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो शरीयत लाए हैं, जो क़ानून लाए हैं, उसको माशरे में फैलाना चाहिए और आपके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मस्जिद नबी की ज़ियारत और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और उस वक्त हमारी आवाज़ को नीचे रखना चाहिए। यानी जब हम हज या उम्रा के लिए जाएं और जब मदीना मुनव्वरा जाएं तो उस वक्त मस्जिद नबी में दाखिल होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र मुबारक के पास जब हम खड़े होंगे तो पूरे अदब व एहतराम के साथ नीची आवाज़ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। आज के इस दर्स के अंदर कुरान और हदीस, कुरान की आयत और अहादीस मुबारका से हमें पता चला कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या है और आपका नाम लेते वक्त किस तरह हम आपका अदब करना चाहिए और आपके फ़रामीन को हम किस तरह अदब व एहतराम के साथ मानना चाहिए और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। सारी बातें मालूम हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करते हुए उनकी सुन्नतों पर अमल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।